اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے پیارے اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ میت کے سوگ پر اور قرآن خوانی پر۔ صحیح حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ کسی میت پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہیے، سوائے عورت کے، اس عورت کے جو اس کا خاوند شوہر فوت ہوا ہو۔ اس کا سوگ ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ باقی اس کے علاوہ اگر عورت کے بھائی ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، یا عام آدمی کے، مسلمان کے کوئی بھی رشتہ دار کتنا ہی قریب نہ ہو، کتنا ہی قریب ہو، اس پر 3 دن تک سوگ کرنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں 3 دن کا حکم دیا ہے۔ ام المومنین امیر معاویہ کی بہن اور زوجہ نبی علیہ السلام کی بھائی فوت ہو گئے۔ زید بن معاویہ یا اور کوئی نام تھا کہ عبداللہ بن معاویہ تھا؟ نہیں، عبداللہ بن سفیان۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، امیر معاویہ کی بہن تھی۔ یہ ام حبیبہ نام تھا ان کا۔ اس کا بھائی فوت ہوا تھا اور 3 دن گزرنے پر قصدن ہی مہندی لگایا، بال سنوارے اور خوبصورت کپڑے پہنے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ آپ کا تو بھائی فوت ہوا ہے، ابھی 3 دن گزر گیا ہے یا 4 دن ہے۔ اس نے کہا کہ اسی لیے میں نے کیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے شریعت میں اور نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی بھی میت پر سوائے شوہر کے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اور ہمیں دیکھو، یہ 9واں ہے، کبھی 10واں کرتے ہیں، یہ 3 ہے، یہ 40واں ہے۔
یہ سال ہے، برسی ہے، مناتے رہتے ہیں، جو بالکل غیر شرعی ہے، شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تین دن تک سوگ جائز ہے۔ ہاں، اگر تعزیت کے لیے کوئی آ جائے جو جنازے میں شریک نہ ہو تو جتنے دن بعد بھی آ جائے تو آپ کو ساتھ ہمدردی کے لیے 1 گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، 2 گھنٹے یا دن ہی گزارا، دور سے آیا ہوا یا کچھ بھی، تو وہ جائز ہے۔ مگر یہ نہیں کہ بار بار جا کر کے وہاں عیدوں پر جانا، او بھائی آپ کے غم میں ہم شریک ہیں، ارے یہ خوشی کا دن ہے، عید ہے، بدبخت، اس کو بھی غم یاد دلاتے ہو اور خود بھی اس کے سامنے غم ظاہر کرتے ہو، غمگیری کرتے ہو۔ یہ بالکل ناجائز کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، لوگ بولتے ہیں اس پر لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ 3 دن تک میت کے جہاں میت ہوا ہے اس گھر سے کچھ بھی نہیں کھاؤ، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، دوسرے بولتے ہیں حلال ہے، وہ یہ ہے، کوئی بولتا ہے مکروہ ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ ارے بھائی، اس نے کوئی خیریات صدقہ کیا ہوگا اور تم ان کو حرام مکروہ بول کر کے اٹھ کر کے چلے جاتے ہو، کہاں کا دلیل ہے آپ کے پاس؟ 3 دن کا صرف جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے شہادت پر، اس کے ساتھ زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے۔ ان پر نبی علیہ السلام نے ان کے گھروں میں نہیں بولا، کیونکہ ان میں کوئی آدمی ہوتا تھا۔ جعفر طیار کا ایک چھوٹا عبداللہ بیٹا بہت چھوٹا تھا، اور 1-2 لڑکیاں تھیں، اور کوئی نہیں تھا اس کا، اور جاتے ہوئے گرمی بھی کچھ نہیں تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بولا کہ 3 دن تک جعفر طیار کے گھر میں کھانا بھیجو، ادھر بڑا غم ہے، ان کا کوئی غم خوار ہی نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، کوئی کفیل نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام خود بھی غم میں تھے، اس لیے لوگوں کو کہا کہ ان کو کھانا پہنچا دو۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ 3 دن تک میت والے گھر سے کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ ارے بھائی، میت جس کو مرنا تھا وہ چلا گیا، اس کا گھر کدھر رہا، یا اس کی دولت وہ کہاں رہی جو اس میں سے نہیں کھاؤ؟ اس کے قبر سے واپس آنے پر ہی آپ ان کا ورثہ بانٹ سکتے ہو، حلال ہے، بانٹو۔ اس کا پیسہ، اس کا جائیداد، ان کے بیویاں، ان کا جو عدت ہے پورا ہونے پر نکاح کر سکتے ہو۔
میت کو اس دنیا سے جاتے ہوئے یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اس لیے جو خیرات صدقہ کرتا ہے میت کے گھر والے، وہ ان زندوں کا خیرات ہے یا صدقہ ہے، میت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کچھ اعمال نہیں ہے اس میں۔ تو میت کے لیے صدقہ ان کا اولاد کا، ان کا جو اولاد ہو، بیٹی ہو، بیٹیاں ہو یا بیٹے ہو، یہ صدقہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جز میں سے ہے، اس کا اولاد ہے۔ تو اس کا دہر میں پیدا ہو، اس سے آیا ہوا ہے، دہر سے، اس لیے ان کا صدقہ کرنا، اس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے پہلے کہا ہے کہ میت جب اس دنیا سے جاتا ہے، وہ بھی مسلمان ہو، مشرک ہو، بے دین ہو، مجوسی ہو، کافر ہو، وہ تو ویسے بھی برباد ہی برباد ہے۔ لیکن ایک مومن یا مسلمان اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کو ان کے 3 اعمال پہنچتے رہتے ہیں ثواب بن کے۔ ایک، ان کا وہ اولاد جو اس کا اپنا اولاد ہو، کیونکہ یہ ان کا جز ہے، یہ ثواب اگر جو بھی وہ خیرات کرے اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے ثواب۔ ان کے علاوہ صدقہ جاریہ اگر اس نے چھوڑا ہے، مسجد بنایا ہے، مدرسہ بنایا ہے، کوئی کنواں کھودا ہے، رستہ، جو بھی کار خیر اس نے کیا ہے اور وہ مستعمل ہے، تو ان کا یہ صدقہ جاریہ کا ثواب ان کو برابر پہنچتا رہتا ہے۔ دیکھو، جو کوئی کنواں بنائے، مسجد بنائے یا مدرسہ بنائے یا اور کوئی کار خیر کرے، رب العالمین نے تو اس کا ثواب لازم دینا ہے، وہ تو بڑا غفور و رحیم نے، وہ کہتا ہے کہ میں دو چند سے چند جتنے بھی زیادہ میں اس کا دے دیتا ہوں، جو آپ لوگ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو۔ تو وہ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، عالم برزخ میں بھی، قبر جہاں سے ان کو جانا ہے۔ اصل میں وہ تو جمع عالم برزخ میں ہوتا ہے، یہ قبر تو ایک عالم برزخ کا ایک دروازہ ہے، ورنہ اگر پانی میں مر جائے، آگ میں جل جائے، وہ بھی عالم برزخ میں جمع ہوتے ہیں، وہاں بھی ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یا وہ علم جو اس نے کسی کو دیا ہے، بتایا ہے، سکھایا ہے، اور اس پر عمل کرتا ہے یا دوسروں تک پھیلتا رہتا ہے، اس کا ثواب ان کو برابر پہنچتا رہتا ہے، عالم برزخ میں اور قیامت کے دن بھی ثواب ملے گا۔ ان کے علاوہ کوئی ثواب یا کوئی حق میت کا اس دنیا میں نہیں رہتا۔
کروڑوں ارب مال زمین جائیدادیں چھوڑ جاتا ہے مگر وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، ان کا ان میں سے کچھ حق نہیں بنتا ہے پھر سوائے یہ 3 کاموں۔ اب میت کے لیے اس پر لوگ جھگڑا کرتے ہیں، یہ تیسرا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ چوتھے میں کرو، 5ویں میں یہ کرو، وہ کرو۔ نہیں، کسی بھی دن اگر میت والے جو اپنے اولاد میں سے ہو اس کے لیے کوئی خیرات کرے، کوئی صدقہ کرے، لوگوں کو کھلائے پلائے، ان کا کوئی منع نہیں ہے۔ اور جیسے کہ کوئی منع نہیں ہے پہلے دن سے لے کر کے سالوں تک، پوری عمر تک، اسی طرح وہ جو ان کو منع نہیں ہے اگر وہ نہیں بھی کرے، ان کا بیٹا ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے، کوئی خیرات نہیں کرتا ہی نہیں ہے، پہلے دن، تیسرے دن بھی، 10ویں میں بھی، 40ویں میں بھی، سالوں میں بھی، تو ان پر کوئی حق کچھ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا ایک، اگر میں اور تم اٹھ کر کے کوئی صدقہ اس کے لیے کرے جو ہمارا قریب نہیں ہے، مثلا ہمارا باپ نہیں ہے، دوسرا کوئی ہے کہ وہ اس کے لیے پہنچتا نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ کیونکہ لوگ ابھی ختمے کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، مدرسے میں جا کے مولانا صاحب کو پیسے دے دیتے ہیں، بھائی میں ختم کرانا چاہتا ہوں، وہ پیسے لے کر کے بندے دے دیتے ہیں، ادھر کھاؤ پی کر کے وہ طالب وغیرہ جو آتے ہیں وہ ان کو جاؤ بچو چلے جاؤ ان کے ساتھ قرآن خوانی کرو، تو وہ آ جاتے ہیں اور ختم قرآن ختم کیا، اس مردے کے پیچھے یہ وہ، ارے بھائی قرآن کریم میں ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے سعی کیا ہو، جو خود دوڑ بھاگ کیا ہو، وہ ہے بس دوسرے کا اعمال ان کو نہیں پہنچتا ہے سوائے اپنے اولاد کے۔ میں نے پہلے بتایا وہ بھی انہی کے جز میں سے ہوتا ہے، کچھ بھی کرو، کتنے بھی خیرات کرو، یہ نہیں پہنچتا ہے، تو ختم قرآن بھی اس کے پیچھے نہیں پہنچتا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ یہ ان کا مال ہی نہیں ہے میت کا۔ میت کا تو اعمال نامہ ہی بند ہو گیا، رجسٹر بند ہو گئی۔ ہاں اگر بیٹا کچھ اعمال کرے، ثواب یا صدقہ کرے، وہ اس کو پہنچ جاتا ہے، دوسرے کا نہیں۔ اگر بیٹے کو قرآن آتا ہی نہیں ہے، یورپ کا سایہ ہے اس پر، یورپ والے جن ان کے چہرے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پر، یورپ کے رواجوں میں غرق ہوا ہے،
دینی رواج اور اس کے عبادات کی طرف ساری عمر اس نے توجہ ہی نہیں دیا، قرآن بھی نہیں آتا ہے، تو دوسرے قاری مدرسے کے بچوں کو لا کر کے ختم کرنا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بیکار کام ہے۔ قرآن کریم ایک بڑا عظیم کتاب ہے، ایک بڑا کریم کتاب ہے، ایک بڑا حکیم کتاب ہے، ایک بڑا پرعزم کتاب ہے، مگر اس کتاب کو ہم لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اپنے لیے پڑھو، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھو اور بہت پڑھو، ہاں کسی کو سکھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو بھی سکھائے۔ یہ نہیں کہ قاری مولوی صاحب کو پیسہ دے کر کے بندے لاؤ اور بیٹھاؤ اور جلدی جلدی گڑ 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 وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ میں لو جی قرآن ختم ہوا، دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، یہ وہ ہو بڑا کام ہو گیا، کچھ بھی نہیں، زیرو، بلکہ یہ بدعت ہے۔ قرآن خوانی کرنا بدعت ہے، گمراہ ہے، پورا گم ہے۔ قرآن خوانی کرو، خود یاد کرو اور پڑھو، آپ کو ہر حروف پر 10 نیکیاں ملیں گے۔ اپنے لیے ختم کرو، اپنے ماں باپ کے لیے کرو، زبردست وسیلہ ہے۔ لیکن بچوں کو مدرسے سے لا کر کے پیسے دے کر کے پڑھوا کر کے ختم کرو، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ قرآن کریم کی بے عزتی ہے، اسے مت کرو بدبخت، تمہیں کچھ خیر نہیں ملے گا۔ اس لیے صحیح محدثین نے کہا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب دوسرے میت کے لیے نہیں پہنچتا ہے، بیکار ہے، وہ ان کا مال ہی نہیں ہے تو کیسے پہنچے گا؟ مرنے کے بعد کوئی اعمال نہیں پہنچتا ہے سوائے اور 3 اعمالوں کے جو میں نے بتایا۔ تو جان چھوڑانے کے لیے لوگوں کو بلایا، ختم کرو، کبھی ساری عمر قرآن کریم کا منہ نہیں دیکھا، کھول کے نہیں پڑھا، سیکھا نہیں، بڑے بدبخت ہو، یورپ کے سائے کے پیچھے بھاگتے رہے، ان کا رواج اپناتے رہے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے رہے، ان کا سٹائل اپناتے رہے، ان کا بات چیت اپناتے رہے، یہی خسارے کے سبب ہے۔ قرآن کوشش کرو سیکھنے کی، یاد رکھو قرآنی آیات، اس تفسیر سے پڑھو، بصیرت سے دیکھو، بہت کچھ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم آپ کو جنت میں لے جائے گا، اس کے آیاتوں پر عمل نہیں کرنے کا آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا۔
وجاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزد الظالمین الا خسارہ۔ قرآن ظالموں کے لیے خسارہ ہے اگر وہ پڑھے یا نہیں پڑھے۔ تو میں بات کر رہا تھا، بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ فضول کام مت کرو۔ قرآن کریم کو اپنے خود سیکھنا ہوگا، خود پڑھنا ہوگا، بصیرت سے، فکر سے، تو آپ کو اس کا ہر حروف پر 10 نیکیاں ملیں گے، اور ایک بڑا عظیم اجر اور ثواب کا دریا اپنے طرف موڑ لیا۔ اگر قرآن آپ نے سیکھا بصیرت پر اور تدبر پر، کتاب انزلناہ الیک مبارکا لتدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے اے نبی تم پر، آپ کے امت کے لیے بڑی مبارک کتاب ہے، اس لیے اس میں تدبر کرو، ڈھونڈو، اپنا خیر ڈھونڈو کہاں چھپا ہوا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ عقل والے کے لیے نصیحت ہے، تذکرہ ہے، ذکر ہے۔ تو قرآن کریم بہت بعظمت کتاب ہے، لیکن یہ نہیں کہ مدرسے سے بچوں کو لا کر کے جلدی جلدی قرآن خوانی کرو، یہ بیکار چیز ہے، یہ آپ کے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ آپ اور جو مولوی خرافات کوفہ والے، اشرار کوفہ والے، وہ بڑے 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 بیان کرتے ہیں، وہ سب بدعات ہے، عاملات ناصبہ، وہ اعمال ہے جو بالکل بلک ہوں گے قیامت کے دن، آپ کے لسٹ سے نہیں ہوں گے اس میں، یہ آپ کے ایسے اعمال۔ تو یہ تو رہی قرآن خوانی کی۔ قرآن خوانی کی ثواب خود پڑھ کر کے صرف ماں باپ کے لیے آپ اس کا ثواب رب العالمین سے اس کے طرف کرو ثواب، اور اس کے لیے بخشش مانگو، مغفرت مانگو، ان کو بڑا فائدہ دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم آپ کے مرے ہوئے ماں باپ کو بڑا فائدہ دیتا ہے، چاہے عورت پڑھے یا مرد پڑھے، کوئی بھی ہو۔ باقی رہا یہ کہ خیرات کے بارے میں میت کے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر آپ کی بس ہے تو آپ پہلے دن بھی خیرات کر سکتے ہو، دوسرے دن بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی، کبھی بھی کر سکتے ہو۔ لیکن اگر بس ہے، بس نہیں ہے، آپ کے ساتھ پیسہ نہیں ہے، ادھار لے کر کے، سود لے کر کے خیرات کرتے ہو، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی نوفل نہیں ہے کہ خیرات کرو۔ ہاں، اگر آپ وس والے ہیں تو جتنا چاہو خیرات کرو، صدقہ کرو، اپنے ماں باپ کے پیچھے انشاءاللہ ان کو پہنچے گا،
ان کو ثواب بھی ملے گا، قرآن پڑھو ان کے لیے ان کا ثواب بھی ملے گا، اس کے وجہ سے ان کی بخشش ہوگی، لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ اب اگر آپ چاہو، ہاں اگر یہ آپ کام کرے کہ یہ ہم لازم تیسرے دن یہ صدقہ دیں گے یا خیرات کریں گے، اور دن مقرر کر کے خیرات کے لیے صدقہ کے لیے کوئی دن نہیں ہے، آپ کرو، یہ مت کہو کہ یہ تیسرے ہی دن کرنا ہے، بس تیسرا دن ہو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس پر لڑتے ہیں اور مرتے ہیں، یہ اس نے برا کیا، وہ شیطان، یہ شیطان، بڑے برے الفاظ بول کے تیسرا کیا، ہم نہیں کھائیں گے، یہ مردہ کا ہے، گھر کا کھانا ہے، تیسرے دن تک حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے بڑے بلند دعوے کرتے ہیں، سب بیکار خرافات ہے، کفری خرافات۔ آپ کبھی بھی خیرات کر سکتے ہو اگر آپ کا دل چاہے، نہیں تو نہیں کرو، کوئی نہیں ہے، کوئی لازم آپ پر نہیں ہے۔ اور یہ 40واں اور یہ برسی یہ تو ہے ہی نہیں ہے، ہاں 10 سال کے بعد آپ کو دل میں آیا کہ چلو میں خیرات کرتا ہوں ماں باپ کے لیے، 2 سال کے بعد آیا، سال کے بعد آپ نے کیا، خیرات کیا، 12 دن کے بعد کیا، مہینے کے بعد کیا، یہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس کے لیے۔ جو ہم نے خرافات والوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں یہ بالکل بیکار باتیں ہیں، اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ تو تھا سوگ کا طریقہ میت کے لیے کہ ان کو 3 دن تک سوگ رہنا ہے، لیکن یہ نہیں، ایک اور بات ہے، میت کے لیے نوحہ کرنا حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو عورت میت پر نوحہ کرے، چاہے اپنے شوہر ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، بھائی ہو، باپ ہو، جنت حرام ہے ان پر۔ اگر وہ نوحہ کرے اور منع نہیں ہو، ہاں نوحہ کر دیا اور پتہ نہیں تھا، بعد میں استغفار اور توبہ نکالا اور بڑی استغفار کی دل سے، تو انشاءاللہ رب العالمین معاف کرے گا، ورنہ نوحے کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے سورۃ ممتحنہ اس میں رب العالمین نے کہا ہے کہ مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان سے بیعت لے لو۔ ان میں ایک یہ تھا شرط کہ چوری نہیں کرے گی، جو پیٹ میں اگر کچھ ہو وہ چھپائے گی نہیں بیت کے لیے آنے والے، کیونکہ بہت عورتیں کافروں سے جا کر کے وہاں ایمان لانے کے لیے مدینے میں جاتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی آ جائے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے، ہر مرد عورت کو، لیکن آج کل تو خلیفہ ہے کہاں ہے۔ تو ان میں یہ شرط بھی تھا کہ چوری نہیں کرے گی،
زنا نہیں کرے گی، بہتان نہیں باندھے گی، اور الہ العالمین کی اور ان کی رسول کی مخالفت نہیں کرے گی، اور نوحہ نہیں کرنے کی، نوحہ نہ کرنے کا بیت کا شرط شامل ہے بیت میں، پھر بیعت لے لو ان سے۔ اس ٹائم میں کچھ عورتوں نے سب کو نبی علیہ السلام نے وہاں ام عطیہ ایک بڑا مومن عورت تھی، اور احادیث بھی ان کو یاد تھے، اور اسلام کے لیے بہت پیش تھی۔ ان کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب عورتوں کو جمع کرو اور کہو کہ نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں، ان کے بیعت کرو ان کے ساتھ۔ تو ان میں یہ شرطیں کہہ کر کے سب سے بیعت لیے گئی۔ 3 عورتوں نے کہا کہ نہیں، ہم فلاں عورت نے ہمارے مردوں کے لیے نوحہ کیا تھا، ہم بھی نوحہ کریں گے، پھر بعد میں ہم بیعت کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے بولا کہ اگر آپ نے یہ الفاظ کہے کہ میں کرنے کا ہے تو بیعت نہیں کرو، جاؤ واپس۔ وہ تینوں واپس چلے گئے۔ ان میں سے 2 واپس آ گئے، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اس کی وعدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے، اور ایک کا پتہ نہیں کہ وہ واپس آئی یا نہیں، تاریخ میں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو نوحہ کرنا حرام ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو عورت یا مرد بھی کوئی بھی ہو مردے پر میت پر نوحہ کرے، گریبان پاڑے، چیخے مارے، چھلائے، منہ نوچے، ہاتھ پاؤں سینہ مارے، یہ رافضین جو مارتے ہیں سینہ کو بھی کرتے ہیں، یہ نوحہ کرتے ہیں۔ ارے نبی علیہ السلام کا حدیث سنو، جنت حرام ہے آپ پر، بہت خسارے والے۔ ایک خرافاتی اشرار سے تو آپ نے یہ سن کر کے شروع کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو پیروں نیچے رون ڈالا کہ جنت حرام ہے ان پر جو نوحہ کرے، کسی پر بھی۔ تو بھائیوں بہنوں، زیادہ تر بہنیں کو میں بولتا ہوں، میت پر نوحہ کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ جنت کو ہاتھ سے جانے دو گے، آپ کے سب بامال غارت ہو جائیں گے۔ کوشش کرو، صبر کرو، اور دل پر قابو رکھو، استقامت رکھو۔ ہاں غم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہوئے، 1.5 سال کی عمر تھی، تو ان کو خبر کی ماریا قبطیہ سے یہ ہوا تھا، پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے بولا، اس کے ماں نے جواب بھیجا کہ یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا نزوخ کی حالت میں ہے، آؤ دیکھو۔ تو نبی علیہ السلام بمائے کچاس خواب کے اٹھ کر کے چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کا بیٹا نزوخ کے حالت میں تھا۔ نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آئے،
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں منع کرتے ہیں ہمیں۔ انہوں نے کہا یہ رحمت کے آنسو ہے جو گر رہے، یہ رونا کوئی نوخا نہیں ہے۔ سب انسان جب غمگین ہوتا ہے تو وہ روتا ہے یا رونا آ جاتا ہے اس کو، یہ جائز ہے۔ کتنا بھی آنسو بہائے لیکن یہ نہیں کہ اپنے آپ کو پاگل بنائے یا چیخے مارے یا ہا ہو کرے۔ پہلے تو یہ بھی نہیں کرو، صبر کرو، استقامت سے کام لو، کیونکہ رب العالمین نے کہا ان للہ ما حظا وَلَهُ مَا احْتَى، بے شک میرا تھا جو میں نے لے لیا اور جو میں نے دیا تھا وہ بھی میں نے دیا تھا، تم کیوں روتے ہو اچھلتے کودتے ہو؟ مگر پھر بھی غم ہوتا ہے اپنوں کی جدائی کا، وہ جدائی کا غم ہمیں کھاتا ہے۔ تو بالفرض اگر روئے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن چیخے چلائے نہیں، گریبان نہیں پاڑے، بال نہیں نوچے، ہا ہو نہیں کرے، یہ حرام ہے اور جنت حرام ہو جاتا ہے۔ بہت فکر کرو میرے بہنوں اور بھائیوں، اس سے بچو۔ یہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب آپ چلاتے ہیں، کودتے ہیں، بال نوچتے ہیں، رب کریم ناراض ہوتا ہے اور شیطان باچے کھولتا ہے، ناچتا ہے۔ دیکھو میں نے ابن آدم کو غم کے اس مصیبت میں مبتلا کر کے کیا برے راستے پر ڈالا، خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، شیطان کو خوش نہیں کرو، رب العالمین کے راضی کرنے کی کوشش کرو، صبر کرو، استقامت سے کام لو، آنسو اگر نکلنے دو، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تحقیق کرو کہ بھائی صبر کرو، مت رو، اور اس کو دلاسا دے دو۔ کوئی بھی ہو یا باہر سے آ گئے کوئی بندہ میت پر زور زور سے روتا ہے، ان کو دلاسا دو، ان کو بڑے رحم کرم کے باتیں کرو اور ان کو تسلی دے دو صبر اور استقامت کی، کیونکہ رب العالمین نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور شکر کرو اور ناشکری مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کو جب کسی غم میں بہت تکلیف ہوتی تھی تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے رب العالمین کہتا ہے قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ تو شہید کے لیے ہے، ہم عام میت کے بات کر رہے تھے، لیکن آگے کہتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بندو، ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے کسی چیز سے، بھوک سے، خوف سے، نقص اموال سے، اموال میں کمی، پھلوں میں کمی، زراعت میں کمی، نفسوں میں کمی، نفس آپ کے اقربا بہت قریب وفات پا جائیں گے، تو بشارت دو ان لوگوں کو جو اس ٹائم میں صبر سے کام لے لیں، اور کہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے کسی چیز سے بھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ڈر سے اور بھوک سے، وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں سے اور آپ کے نفسوں میں اور میووں سے میں خسارہ، تو صبر سے کام لو اور کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کے اجر بھی رب العالمین دے گا، اور آپ کے حالات بھی سدھارے گا رب کریم جب آپ استقامت کریں گے اور صبر اور نماز سے رب العالمین سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ پورا اجر دے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان۔ اللہم اعز اسلام والمسلمین وذل کفار والملحدین والمشرکین والطواغیت وروافد ومجوسیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔